اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی نیچے جب سر کے پاس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا کہ ایونٹ کیا ہے، کیونکہ میں ایونٹ میرا گیسٹ نہیں تھا، میں ملنے آیا ہوا تھا سر سے، میری میٹنگ تھی۔ سر نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیجیے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایونٹ پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی میٹنگ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ ارسلان ہے۔ تو ریئلی میں سچ بتاؤں اس دروازے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا مرزا ارسلان، کیونکہ وجہ یہ کہ اس کو دیکھتی فوراً مجھے وہ پہلا دن یاد آ رہا تھا جب اس کی والدہ ارسلان کو لے کر آئی، اور کچھ ہی دن پہلے ان کے والد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ چھوٹا بچہ تھا اور وہ بڑے ینگ تھے، ان کے والد صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ انہیں دل کے رحمت کرے، بڑے کمال کے وہ انڈسٹریز تھے، اسمال انڈسٹری تھی لیکن وہ ایک بڑا ویژن تھا ان کا اپنا۔ اور وہ ان کے جانے کے پردہ فرمانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر کسی کی اولاد کو رنگ لگاتا ہے اور والد جیسا سہارا اور والد جیسی چھاؤں نہیں ہے اور پھر بھی کسی کو بھاگ لگ جاتے ہیں، تو یقیناً والد کا کوئی ایسا عمل ضرور تھا جو اللہ نے قبول کر دیا۔ یہ کسی کے خالصہ نیک ہونے کی اور ایماندار ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے جب تک آپ بیج کو مٹی میں دفن نہیں کرتے، آپ کے پاس ایک تو ایک ایکسپرٹی یہ ہے کہ آپ جانتے ہو، باٹنی جانتے ہو، اور آپ مالی ہوں، اور آپ کہیں نہ کہیں باغبانی کرتے ہو، اور آپ تلی پہ رکھ کے بیج کو دیکھیں اور بتائیں کہ یہ موگرے کا ہے، یہ ٹماٹر کا ہے، یہ امرود کا ہے، یہ آم کا ہے۔ دوسرا طریقہ یہی ہے جو شاید تھوڑا صبر والا ہے، لیکن دیسی طریقہ، سادہ طریقہ جو ٹیکنیکل نہیں ہے، وہ یہ کہ اس بیج کو بو دیجیے اور اس کے بعد پانی دے کے انتظار کیجیے جب وہ پھل بن جائے، درخت بن جائے اور پھل دے، اس کے پھل کو چکھ کے آپ بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ میٹھا پھل، یہ چھاؤں دینے والا درخت یقیناً فلانی نسل کا تھا۔ تو میں نے وہ عمل تب دیکھا جب ان کے والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آج میں پھل کو دیکھ رہا ہوں، آج میں درخت کو دیکھ رہا ہوں۔ بڑے وثوق و یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت میں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے خیال اس سے بڑی کسی والد کی، والدہ کی، استاد کی موٹیویشن نہیں ہوتی کہ ان کا شاگرد جو ہے، ان کا بچہ جو ہے، وہ کسی مقام کو پہنچ جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ارسلان کو دیکھتا ہوں کہ ارسلان موٹر سائیکل کا اس کا ایک اپنا یونٹ بھی ہے، موٹر بائکس بناتا ہے، فیکٹری ہے اس کی، اور میرے بلکہ اپنے آفس میں جو میرے ٹیم کے بچے ہیں جن کو ہم نے موٹر بائکس لے کے دی ہیں، وہ اس کی کمپنی کی ہیں، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے، اور جس طرح فیس میں ڈسکاؤنٹ کر دیتا تھا اس طرح موٹر سائیکل میں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے جس کو کیا کہ میں اپنا لیکچر یہاں ختم کر دوں گا، مجھے زیادہ اچھے لوگ وہ لگتے ہیں جو دیہاتی کی سوچ والے نہیں ہوتے۔ یہ بڑا ظلم اور ستم ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارا ویژن کوئی نہیں ہے۔ اس پہ ویسے میں نے بڑے لمبے لیکچر دیے ہوئے ہیں، لیکن میں کاشف صاحب اور اپنے کیونکہ ہمارے ذوق بڑے ملتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کاشف بھائی کبھی گوگل کیجیے گا، آپ سب گوگل کیجیے گا، ایک ایسا جانور ہے جس کا نام بھی لینا ہم پسند نہیں کرتے، قرآن میں اس کو کہا ہے کہ حرام، اور دنیا میں آپ اگر انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو اسپیشلی جہاں پر پی لکھا ہوتا ہے فوڈ کے آگے آپ اوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں آر یو مسلم؟ یس پی پگ، تو یہ اس میں پگ ہے، آپ نہ لیں۔ تو آپ کبھی گوگل کر کے پگ کے بارے میں دو چیزیں سرچ کیجیے گا، آپ کو حیران کن بات پتہ لگے گی۔ پہلی بات یہ پتہ لگے گی پگ کے بارے میں کہ پگ جو ہے وہ آسمان نہیں دیکھ سکتا، اس کا جو اناٹومی فزیولوجی باڈی کی نیک ہے نا، اس کی کوئی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو آسمان دیکھیں، آپ اوپر دیکھیں، سب اوپر دیکھیں۔ ابھی جس سے نہیں دیکھا گیا اسے کچھ کہنے لگا، اس نے دیکھ لیا۔ ابھی تقریر ہو رہی تھی تو میں نے تقریر ختم کر کے تو بعد میں نے کہا کہ میں اپنے تمام جو سوگر بھائی ان سے معذرت کرتا ہوں، میں کہیں سے کچھ نہیں ہوتا نا، وہ منہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ کیوں دیکھی ہوتا ہے، شاہ جی جو کرنا کر لو، ساڑھا کسی کچھ نہیں بتا سکتے، اللہ مجھے معاف کرے جی، یہ پیار سے میں نے بات کہہ دی، مجھے معافی دے دیجیے۔ اب وہ اس کی یہ دیکھنے کی ابیلٹی نہیں ہے سر، آپ دیکھیں نا قدرت کی ذرا دیکھیں، شان چیک کریں۔ دوسرا ایک اور پرابلم ہے، اب کیونکہ اس کی ہاں گلاسز لگانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، اگر ہوتا نا سارے کے سارے پگز کیا ہیں این کے لگائی ہوتی، 5 نمبر کی 6 نمبر کی، وہ دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ میرا خیال ہے میں بات مکمل کر چکا ہوں، جو آسمان نہیں دیکھ سکتا اور دور تک نہیں دیکھ سکتا، اس کے ساتھ پرابلم ہے۔
آسمان دیکھنے کا مطلب ہے بڑا سوچنا, اور دور تک دیکھنے کا مطلب ہے ویژن. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ درمیان میں خبر آتی ہے, بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ قیامت کا روز تک دکھ جاتا ہے, بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو آواز آتی ہے کہ جا میرے بندے اس سے راضی ہو. بعض اوقات وہ اتنا دور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کو اپنے پیارے جن کو قبروں میں اتارا ہے وہ بھی دکھائی دیتے ہیں ساتھ بیٹھے. میں ابھی فنکشن سے گورنمنٹ کالج میں اٹھ کے آ رہا ہوں, تو ہمارا ایک مشترکہ شاعر ہے زاہد شمسی صاحب, ان کا میرا مشترکہ بڑا پیارا لانڈا دوست ہے, 40 سال کی عمر, کیا اسکالر انسان تھا, اقبال پہ کیا اس کی گرفت تھی, نعمان بخاری. تو میں ان کو لاسٹ میسج پڑھ کے سنا, نعمان کا میسج, جب اس کو کنفرم ہو چکا کہ اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے, تو میں نے اس کو کہا, یار کینیڈا بیٹھا ہوا تھا, کینسر تھا, تو میں نے کہا نعمان یار میں بڑا ہی مس کر رہا ہوں. وہ مختلف دعائیں دینے کے بعد کہنے لگا شاہ صاحب اسے ملاقات کو میرا دل بھی بڑھا, چلیں یہاں نہیں تو وہاں تو کنفرم ہوگی. یہ جو وہاں کنفرم ہوگی نا, یہ اسی کو کنفرم ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے. یہ ایمان بڑی طاقتور چیز ہے, اس سے آنکھ کھلتی ہے, پھر سمجھ آتا ہے ایمان کیوں ضروری ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دیہڑی کی سوچ تک محدود نہیں کر رہے, اور دور تک دیکھنا, بڑا سوچنا, یہی بڑے لوگوں کا شیور ہے. اسی لیے 5 بار ہم ڈوبا لگاتے ہیں سجدے کا. یہ ڈوبا ہے, جیسے وہ پرانی قلم کو ایسے ڈوبا لگا کے لکھتے تھے, پھر سوکھ جاتی تھی, پھر ڈوبا لگاتے تھے. ہمارے 5 ڈوبے ہیں دن کے. یہ ڈوبا لگتا ہے تو ہم پڑھ رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں. دکھ ہوتا ہے, کئیوں کا ڈوبا بڑے عرصے پہلے کا گم ہو چکا ہوتا ہے, خشک ہو چکی ہوتی ہیں, چین چین کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, کچھ لکھا نہیں جا رہا ہوتا, اور وہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارا قلم تر نہیں ہے, اس میں سیاہی نہیں, اس کو ڈوبے کی ضرورت ہے. اس کو نم آنکھوں کے ساتھ کہیں سجدے میں سر رکھ کے تھوڑا سا رونے کی ضرورت ہے, تھوڑے سے پردے ڈالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ بھی رب سونا جو ہے نا, اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے, وہ کہتے ہیں میں کوانٹٹی کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں, میں کوالٹی کو دیکھتا ہوں. اور کوالٹی کو کتنا دیکھتا ہوں کہ اگر تمہارے آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو آ گیا ہے میرے خوف سے کہ میں رب ہوں اور تو بندہ ہے, اور میری شان ہے کائنات کی سب سے طاقتور ہستی میں ہوں, اور تیرے اندر تھوڑی سی ہیبت تاری ہو کے آنکھ میں نمی آئی ہے, تو وہ کہتا ہے میں بخش دیتا ہوں. حضور والا میری دعائیں ہیں ارسلان کے لیے, میری دعائیں اس چیمبر کے لیے اور آپ سب کے لیے. اللہ آپ کو بڑا سوچنے اور دور تک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. نہیں جی آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو ویری مچ.